آسمان پر غروب آفتاب کا نارنجی اور سنہری رنگ پھیلا ہوا تھا۔ پارک کا وہ پرسکون کونا جہاں بینچ پر حمزہ اور زرنش بیٹھے تھے ان کے قہقہوں سے گونج رہا تھا۔ حمزہ نے اپنے ہاتھ میں پکڑی گرم کافی کا مگ زرنش کی طرف بڑھایا۔ تمہیں معلوم ہے زرنش، میری زندگی کا سب سے بہترین فیصلہ تمہاری طرف دوستی کا ہاتھ بڑھانا تھا، حمزہ نے زرنش کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ اس کے لہجے میں بے پناہ محبت اور اعتبار تھا۔ زرنش نے مسکرا کر کافی کا مگ تھاما، لیکن اس کی مسکراہٹ میں ایک ہلکی سی تڑپ تھی جو حمزہ کی نظروں سے اوجھل نہ رہ سکی۔ حمزہ، اگر کبھی زندگی ہمیں کسی ایسے موڑ پر لے آئے جہاں ہمیں ایک دوسرے سے دور ہونا پڑے تو تم کیا کرو گے؟ حمزہ نے ہلکا سا قہقہا لگایا اور اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ یہ کیسا عجیب سوال ہے۔ ہماری دوریاں، زرنش، تم میری سانسوں کی طرح ہو، اور کوئی اپنی سانسوں سے الگ ہو کر جی سکتا ہے کیا؟ ہم ہمیشہ ساتھ رہیں گے۔ میں جلد ہی اپنے ابو سے تمہارے گھر رشتہ بھیجنے کے لیے کہوں گا۔ زرنش نے خاموشی سے سر جھکا لیا۔ وہ چاہ کر بھی حمزہ کو نہیں بتا سکتی تھی کہ پچھلے کچھ ہفتوں سے اس کی طبیعت مسلسل خراب رہ رہی تھی اور ڈاکٹروں نے اسے ٹیسٹ کروانے کا مشورہ دیا تھا۔ وہ اس خوبصورت شام کو کسی تلخ حقیقت سے خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اگلے ہی ہفتے زرنش کی میڈیکل رپورٹس آ گئیں۔ نتائج دیکھ کر ڈاکٹر کے چہرے کی سنجیدگی نے زرنش کی دنیا ہی بدل دی۔ اسے بلڈ کینسر تھا اور وہ بھی آخری سٹیج کے قریب۔ ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ اس کے بچنے کے امکانات صرف 30% ہیں اور علاج کے لیے فوری طور پر نیو یارک جانا پڑے گا۔ زرنش کا دل چاہا کہ وہ چیخ چیخ کر روئے، حمزہ کے سینے سے لگ کر اپنے خوف کا اظہار کرے، لیکن پھر اس نے سوچا اگر حمزہ کو سچ پتہ چلا تو وہ ٹوٹ جائے گا اور شاید اپنی پوری زندگی اس کے علاج اور دکھ میں گل گل کر ضائع کر دے۔ وہ حمزہ کی ہنستی کھیلتی زندگی کو تباہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ 2 دن بعد اس نے حمزہ کو اپنے پسندیدہ کیفے میں بلایا۔ میں چاہتی ہوں کہ ہم اپنا یہ رشتہ یہیں ختم کر دیں، زرنش نے چہرے پر پتھر جیسا سخت تاثر لا کر کہا۔ حمزہ کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ کیا تم یہ کیا کہہ رہی ہو زرنش؟ یہ کیا کوئی اپریل فول کا مذاق ہے نا؟ براہ کرم اس طرح کے مذاق مت کرو، زرنش نے حمزہ کی طرف دیکھے بغیر سرد لہجے میں کہا۔ یہاں کون مذاق کر رہا ہے؟ میں بالکل سنجیدہ ہوں۔ میں اب تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ مجھے ایک ایسا شخص مل گیا ہے جو تم سے کہیں زیادہ امیر اور کامیاب ہے۔ وہ میری تمام ضروریات پوری کر سکتا ہے۔ حمزہ کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ زرنش، کیا تم مجھ سے دھوکہ کر رہی تھی؟ زرنش نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑایا۔ ہاں، میں اس کی دولت سے متاثر ہو گئی۔ اب براہ کرم مجھے تلاش کرنے کی کوشش مت کرنا۔ میں نہیں چاہتی کہ میری نئی زندگی میں تمہارا کوئی سایہ بھی پڑے۔ یہ کہہ کر زرنش چلی گئی اور حمزہ وہیں ساکت کھڑا رہا۔ اس کے دل میں محبت کی جگہ ایک شدید نفرت نے جنم لے لیا تھا۔ 5 سال کا طویل عرصہ گزر گیا۔ نیو یارک کے کٹھن علاج، دردناک کیموتھراپی اور معجزاتی شفا کے بعد زرنش بالآخر پاکستان واپس لوٹ آئی۔ اس کا جسم کمزور تھا اور آنکھوں کے گرد ہلکے سیاہ حلقے تھے، لیکن وہ کینسر کو شکست دے چکی تھی۔ اس کے واپس آتے ہی اس کے والد نے اس کی شادی کا فیصلہ سنایا۔ زرنش جو اپنی زندگی سے تمام خوشیوں کے ارمان ختم کر چکی تھی، خاموشی سے مان گئی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ اس کا رشتہ کس سے طے ہو رہا ہے۔ ڈنر پر جب وہ اپنے والد کے دوست کی فیملی سے ملنے ڈائننگ ہال میں آئی تو سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر اس کے قدم وہیں جم گئے۔ حمزہ، زرنش کے لبوں سے بے ساختہ نکلا۔ حمزہ کے چہرے کے تاثرات لمحوں میں سخت ہو گئے۔ اس کی آنکھوں میں بے پناہ ناگواری اور تلخی تھی۔ والدین نے مسکراتے ہوئے بتایا کہ ان کا رشتہ طے ہو چکا ہے۔ شادی جلدی ہی میں رکھی گئی اور خاندانی دباؤ کی وجہ سے حمزہ نے بھی انکار نہیں کیا، لیکن وہ زرنش کو بخشنے کے موڈ میں بالکل نہیں تھا۔ شادی کی پہلی ہی رات حمزہ نے کمرے میں قدم رکھتے ہی اپنے کوٹ کا بٹن کھولا اور زرنش کی طرف دیکھے بغیر سرد لہجے میں بولا، مجھ سے کسی بھی قسم کی امید مت رکھنا۔ شادی صرف میرے باپ کی عزت کی وجہ سے ہوئی ہے۔ تم جیسی خود غرض اور دولت پرست عورت کے لیے میرے دل میں صرف نفرت ہے۔ ویسے بھی میری زندگی میں پہلے سے ایک لڑکی موجود ہے۔ زرنش کا دل تڑپ اٹھا، لیکن وہ خاموش رہی۔ دن گزرتے گئے۔ زرنش روزانہ صبح اٹھ کر حمزہ کے لیے پسندیدہ ناشتہ بناتی، اس کے کپڑے پریس کرتی اور اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھتی، لیکن حمزہ ہمیشہ اس کی محنت کو
ٹھکرا دیتا۔ ایک شام زنش نے بہت محبت سے کھانا بنایا اور حمزہ کا انتظار کرنے لگی۔ حمزہ رات کو دیر سے گھر لوٹا۔ حمزہ، میں نے تمہارے لیے کھانا بنایا ہے، گرم کر دوں؟ زنش نے نرمی سے پوچھا۔ حمزہ نے اسے حقارت سے دیکھا۔ میں اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ باہر سے کھانا کھا کر آیا ہوں، تم یہ ڈرامے بند کرو۔ دولت کے لیے مجھے چھوڑ کر گئی تھی نا، اب میری شوہر والی خدمات کا ڈرامہ مت کرو۔ زنش نے صبر کا گھونٹ پی لیا اور چپ چاپ باورچی خانے میں جا کر اکیلے روتی رہی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی ہر تکلیف اس کے اپنے فیصلے کا نتیجہ تھی، لیکن حمزہ کا یہ سرد رویہ اس کے زخموں کو روز تازہ کر دیتا تھا۔ حمزہ اکثر رات کو دیر سے آتا اور اگر گھر پر ہوتا بھی تو زنش سے بات تک نہ کرتا۔ ان کے درمیان ایک لمبی اور دردناک خاموشی کی دیوار کھڑی ہو چکی تھی۔ شادی کے 6 ماہ گزر چکے تھے۔ زنش کی طبیعت اکثر نیو یارک کے سفر اور پرانے علاج کی تھکاوٹ کی وجہ سے خراب رہنے لگی تھی، لیکن وہ حمزہ پر ظاہر نہیں ہونے دیتی تھی۔ ایک رات حمزہ کاغذی کارروائی کے لیے ڈریسنگ روم میں اپنی پرانی الماری کی صفائی کر رہا تھا۔ اسے وہاں سے زنش کا ایک پرانا فائل فولڈر ملا، جو شاید سامان منتقل کرتے وقت غلطی سے حمزہ کی الماری میں چلا گیا تھا۔ حمزہ نے لاپرواہی سے فولڈر کھولا، لیکن اندر موجود سینٹ کیتھرین کینسر ہسپتال نیو یارک کا لیٹر ہیڈ دیکھ کر اس کے ہاتھ رک گئے۔ اس نے رپورٹس پڑھنا شروع کی۔ مریضہ کا نام زنش، تشخیص بلڈ کینسر آخری سٹیج، بچنے کے امکانات 30%۔ رپورٹ کی تاریخ 5 سال پہلے۔ یہ وہی تاریخ تھی جب زنش نے اس سے بریک اپ کیا تھا۔ حمزہ کے چہرے کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ اس کے نجی نیو یارک کے ڈاکٹرز کی رپورٹس، کیموتھراپی کے فارمز اور زنش کے علاج کے دوران کی تصاویر تھیں، جن میں اس کے سر کے بال جڑ چکے تھے اور وہ بے حد نحیف لگ رہی تھی۔ فولڈر کے آخری صفحے پر زنش کی ہاتھ سے لکھی ہوئی ایک ڈائری کا صفحہ چپکا ہوا تھا۔ حمزہ، میں تم سے دور جا رہی ہوں، کیونکہ میں تمہیں اپنی موت کا تماشا نہیں دکھانا چاہتی۔ اگر میں مر گئی تو تم ٹوٹ جاؤ گے، لیکن اگر تم مجھ سے نفرت کرو گے تو آسانی سے آگے بڑھ جاؤ گے۔ میری نفرت مبارک ہو حمزہ، تم جیو، میں تمہاری خوشی کے لیے یہ داغ بھی اپنے سر لے لیتی ہوں۔ حمزہ کے ہاتھ سے کاغذات چھوٹ کر فرش پر گر گئے۔ اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ 5 سال کا سارا غصہ، نفرت اور تلخی ایک ہی پل میں اڑ گئی اور اس کی جگہ بے پناہ ندامت اور درد نے لے لی۔ حمزہ بھاگتا ہوا کمرے میں آیا۔ زنش بیڈ پر بیٹھی کوئی کتاب پڑھ رہی تھی۔ حمزہ کو اس طرح مدہوس حالت میں دیکھ کر وہ گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ حمزہ، کیا ہوا؟ تمہاری طبیعت؟ اس سے پہلے کہ وہ جملہ پورا کرتی، حمزہ نے کانپتے ہاتھوں سے وہ رپورٹس اس کے سامنے کی۔ زنش کا چہرہ فک ہو گیا۔ اس نے جلدی سے رپورٹس چھیننے کی کوشش کی۔ یہ کچھ نہیں ہے، پرانی بات ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ تم نے مجھ سے اتنا بڑا جھوٹ کیوں بولا زنش؟ حمزہ کی آواز رند گئی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ تم نے مجھے اتنی بڑی سزا کیوں دی؟ تم نے کیوں سوچا کہ میں تمہاری بیماری میں تمہارا ساتھ نہیں دوں گا؟ زنش نے اپنا سر جھکا لیا اور اس کے بندھن ٹوٹ گئے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ ڈاکٹروں نے کہا تھا کہ میرے بچنے کی امید نہ ہونے کے برابر ہے حمزہ، زنش نے سسکتے ہوئے کہا۔ میں تمہیں ہر روز تھوڑا تھوڑا مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ تم مجھ سے نفرت کرو تاکہ میرے جانے کے بعد تم اپنی زندگی میں آگے بڑھ سکو۔ حمزہ نے ایک پل ضائع کیے بغیر زنش کو کھینچ کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس نے زنش کے اتنی سختی سے بینچ لیا جیسے وہ اسے کبھی کھونا نہ چاہتا ہو۔ تم کتنی پاگل ہو زنش، تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں تم سے نفرت کر سکتا ہوں؟ حمزہ نے اس کے بالوں کو چومتے ہوئے کہا۔ زنش نے روتے ہوئے اسے اپنے سے تھوڑا دور کیا۔ لیکن حمزہ، اب اس سب کا کیا فائدہ؟ تمہاری زندگی میں تو کوئی اور لڑکی ہے نا، تم اس سے محبت کرتے ہو۔ حمزہ کے چہرے پر ایک تلخ لیکن پاکیزہ مسکراہٹ آئی۔ اس نے زنش کے آنسو اپنے انگوٹھے سے صاف کیے۔ بے وقوف لڑکی، کوئی گرل فرینڈ نہیں تھی، کوئی اور عورت کبھی میری زندگی میں آئی ہی نہیں۔ وہ سب صرف تمہیں دکھ پہنچانے کے لیے ایک ڈرامہ تھا،
کیونکہ میں سمجھتا تھا تم نے میرا دل توڑا ہے، لیکن میرا دل 5 سال پہلے بھی صرف تمہارا تھا اور آج بھی صرف تمہارا ہے۔ دھنیش نے اپنے دونوں ہاتھ حمزہ کے گرد لپیٹ لیے اور اس کے سینے پر سر رکھ دیا۔ 5 سال کی جدائی، سسکیوں اور نفرت کا غبار ان کے آنسوؤں کے ساتھ بہہ گیا اور کمرے میں صرف ان کی سانسوں کی گرمی اور سچی محبت کا احساس باقی رہ گیا۔